اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ قریب وہ بات یاد آ جائے گی۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ پارہ نمبر 18 سورہ مومنون آیت نمبر 115۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یکم محرم شریف کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ وزیر مصطفیٰ ترجمان نبی ہم زبان نبی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شان عظیم و شان صحابی رسول ہیں۔ محبوب ذیشان حق کی مدد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ ترجمہ میں اللہ پاک عمر بن خطاب ہی کے ذریعے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ محبوب ذیشان کی مدد سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ مزید فرمایا، مزید ارشاد ہوا، عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بہت ہی پیاری روایت ہے، رسول اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی رضا عمر کی رضا ہے اور عمر کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے بیان کی ابتدا میں ایک آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ یہ آیت کریمہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک اہم ترین سبق دیتی ہے۔ وہ اس سبق کیا ہے اور اس سبق میں کے متعلق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، یہ آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے آیت کریمہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے جو قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہو تمہیں عبث پیدا کیا گیا ہے؟ عبث بہت اہم لفظ ہے، اس کے معنی میں گہرائی ہے۔ انگلش میں اسے پرپوسلینس کہتے ہیں، یعنی ایسا کام جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ ہمارے گھروں میں بچے کھیلتے ہیں، یہ عبث نہیں ہے، اس میں نشو و نما ایک پہلو موجود ہے۔ ہم ورزش کرتے ہیں، یہ بھی عبث نہیں ہے، اس میں صحت مندی کا پہلو موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے گاڑی نکالی، 5000 کا تیل ڈلوایا اور نکل پڑا۔ گاڑی چلاتا رہا جب تک تھک گیا تو واپس گھر آ گیا۔ کچھ بھی نہیں کیا، نہ کہیں رکا، نہ کہیں پہنچا، نہ کچھ خریدا، بس یوں ہی بے وجہ 5000 کا تیل چلا کر واپس آ گیا۔ یہ عبث ہے، یعنی ایک ایسا سفر جس کی کوئی منزل نہیں، ایسا کام جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں، ایسا عبث
کہیں اسے عوض کہیں گے۔ قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں آپس پیدا کیا گیا ہے؟ بس تم دنیا میں آئے ہو، جیتے رہو گے، پھر مر جاؤ گے، مٹی میں دفن ہو جاؤ گے، پھر کہانی ختم ہو جائے گی۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تم نے پلٹ کر واپس نہیں آنا؟ اللہ پاک کے حضور اپنے لمحے لمحے کا جواب نہیں دینا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کائنات میں اصل ایک تو انسان ہی کو ہو جنہیں یا بمعینہ مخلوق بنایا گیا ہے۔ یہ ساری مخلوقات، یہ پہاڑ، یہ ہوا، یہ درخت، یہ چرند پرند، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ سب کچھ تو انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ازل منوعاتی انسان کے اندر رکھی گئی ہے۔ اگر یہ آیت کریمہ ہمیں جوڑ رہی ہے کہ تم بے مقصد نہیں ہو، محض جینے کے طور پر جتنے نہ رہو، جیتے نہ رہو۔ اب بدولت 25 سال کے ہو گئے، اب 30ویں سالگرہ آ گئی، اب 60 سال کے ہو گئے، اب جناب وفات آ گئے۔ ایسے نہ ہو، بلکہ ہماری زندگی بامقصد ہے، اسے بامقصد بنا کر ہی گزارنا سیکھو۔ آج کے دور میں 3 بڑے بحران کرائسس ہیں جن سے ہماری اکثریت بالخصوص نوجوان طبقہ دوچار ہے۔ ایک بے مقصدیت، 2 نمائش کی طور، 3 خود فراموشی۔ یہی 3 بحران ہیں جو ہماری زندگی کو عبث کر دیتے ہیں۔ آیت کریمہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ یہ تینوں باتیں ہمارے اندر نہ ہو تاکہ ہماری زندگی عبث بیکار نہ رہے۔ پہلا بحران ہے بے مقصدیت، دوسرے لفظوں میں اسے کہتے ہیں یعنی بے مقصد زندگی۔ آپ کی کسی سے بھی پوچھئے بھائی کیا بننا چاہتے ہو، اس کا جواب شاید آپ کو ہر کوئی دے دے گا۔ کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا ٹیچر بننا چاہتا ہوں، کوئی کچھ بننا چاہے گا۔ دوسرا سوال کیجئے کیوں بننا چاہتے ہو؟ اور نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کی روشنی میں اس کا حل دیکھیے۔ علی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا، اس سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ ترجمہ کہ اللہ پاک 2 بندے ہیں، ایک ابو جہل، 2 عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تیرا محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کر لیا۔ یہاں تو ایک ایمان افروز بات یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی، یا اللہ پاک ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے ایمان کی دولت عطا فرما۔ اس دعا کے نتیجے میں جب ابو جہل کو ریجیکٹ کر دیا گیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت عطا کر دی گئی، تو یہ لازمی طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک کے محبوب بنتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک سے کیوں مانگا؟ غلبہ اسلام کے لیے۔ یہ پوائنٹ ہے، یہ وہ مشن ہے جس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی کھڑی ہوتی ہے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یعنی جس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا، اس وقت سے ہم مسلمان مسلسل غلبہ ہی پاتے رہے، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ہم میں کمزوری نہیں آئی۔ دوسرے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ترجمہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت سے
مثال ایسے تھی جیسے کوئی شخص ہماری گھر پر رکھا ہو، دن بہ دن اسلام کی قوت بڑھ رہی تھی، جب آپ شہید ہو گئے اب اسلام کی حقیقت اور سچائی میں نہیں بلکہ غلبے میں کمی آنا شروع ہو گیا۔ اب اسلام ایسے تھا جیسے کوئی شخص ہم سے دور جا رہا ہو، وہ ہر قدم اور دور ہی دور جاتا چلا گیا۔ اب دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک بڑا مشن، اور آپ اس مشن کے ساتھ جڑے ہوئے کیسے تھے؟ جب تک آپ دنیا میں موجود رہے آپ کی ہر سانس اسلام کو قوت غلبہ اور ترقی دے رہی تھی۔ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے جیسے ہم بازار سے بلب خرید کر گھر لگاتے ہیں، بٹن دباتے ہیں اور بلب روشنی لگ جاتا ہے، کیا یہ معاملہ بھی ایسے ہی تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر مسلمانوں کے بیچ میں کھڑا کر دیا تو اسلام کو غلبہ مل گیا؟ جو یوں ہی ہٹایا وہ غلبہ ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ زندگی ہے، اسے ڈیزائن کرنا پڑتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا، اسی ابھی سے آپ نے اسلام کے غلبے کے لیے کام شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کے سانس کو ڈیزائن ایسے کیا کہ آپ کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ ہی ملتا چلا گیا۔ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، آپ ان کی زندگی میں پیبند لگا ہوا لباس مل جائے گا، دھوپ کے سبب پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے مل جائیں گے، غیر مسلمانوں اور منافقوں کی طرف سے الزام تراشیاں آپ کو مل جائیں گی، تکلیفیں، پریشانیاں، معاشی موج بھی سب کچھ ملے گا، لیکن اسلام کی عزت، غلبہ اور شان و شوکت میں کبھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ یعنی آپ کی زندگی میں ایک مشن تھا اور آپ اپنے اس مشن کے لیے ہر وقت سرگرم عمل تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔